امیر المومنین اس جملے میں فرما رہے ہیں پروردگار میں ایسی فضیلت کے پیچھے دوڑوں کیوں جو جڑے تو فضیلتیں لے کر کے آئے، جب ٹوٹے تو فضیلتوں کو لے کر جائے۔ میں اپنی فضیلت کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، وہ کیا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ فضیلت ایسی ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھ جڑی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی میں اپنی عزت ان جڑنے اور ٹوٹنے والی چیزوں میں تلاش کروں۔ میں احمق ہوں اگر میں اپنی عزت ان جڑنے اور ٹوٹنے والی چیزوں میں تلاش کروں۔ میری عزت ہے ہی اس میں کہ تیرا بندہ بن جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا اور ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی تو میرا پروردگار تھا، جب پلٹ کر کے قبر میں جاؤں گا تب بھی تو میرا پروردگار ہے۔ وہ فضیلت جو کبھی نہ ٹوٹے وہ تیرے بندے ہونے کی فضیلت ہے، اور انسان کو کسی اور فضیلت پر عزت آتی ہی نہیں ہے سوائے اس فضیلت کے، کیونکہ اگر بقیہ کے ذریعے فضیلت آئے تو وہ چلی جائے گی اس کے ساتھ ہی۔ یہ فضیلت وہ ہے جو جا ہی نہیں سکتی۔ کتنا مجھے مار کر کے مجھے بندوق کے زور پر مجھ سے مال چھینا جا سکتا ہے، مجھ سے یہ نہیں چھینا جا سکتا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھے جاب سے نکال کر کے مجھ سے میرا مقام اور منصب چھینا جا سکتا ہے، یہ نہیں چھینا جا سکتا کہ تیرا بندہ ہوں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو میرے پاس ہمیشہ موجود رہے گا۔ تو میں احمق ہوں گا کہ موقت چیزوں کے پیچھے اور وقتی چیزوں کے پیچھے دوڑ کر اس میں عزت تلاش کروں۔ میں کیوں نہ عزت ایسی جگہ تلاش کروں کہ جو جب اس دنیا میں آیا تھا تب بھی مجھ سے جدا نہیں تھی، پوری زندگی میں مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی، نہ کوئی مجھ سے جدا کر سکتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاؤں گا تب بھی میرے ساتھ رہے گی۔ تو قابل عزت تو وہ ہوا نا کہ جو کبھی نہ ٹوٹے۔ وہ کیسے قابل عزت ہوا جو آج ہے اور کل ٹوٹ کر کے چلا جائے؟ امام فرماتے ہیں کفا بھی عزت، میری عزت کے لیے کافی ہے پروردگار کہ ان تکون لی ربا، تو میرا پروردگار ہے۔ وکفا بھی فخرا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بقیہ جس بھی چیز پر فخر کروں گا وہ کسی نہ کسی دن محو ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں تیری بندگی پر فخر کروں گا تو اس دنیا میں بھی فخر کروں گا، اور قیامت کے دن بھی چلا کر کے کہوں گا کہ وہ پروردگار ہے، اس کا بندہ ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے میں فلاں وڈیرے کا بیٹا ہوں، بات پر فخر کر سکتا ہے قیامت کے دن؟ کوئی قیامت کے دن اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ میں دنیا میں تھا تو میری اتنی انڈسٹریز تھیں، اتنی فیکٹریاں تھیں؟ کر سکتا ہے فخر قیامت کے دن؟ امام فرما رہے ایسی چیز پر فخر کرو کہ جس پہ قیامت کے دن بھی فخر کر سکو، ایسی چیز پر فخر کرو کہ جو قیامت کے دن، اسی لیے فرمایا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ جو غنا اور فقر ہے وہ اس دنیا کی باتیں ہیں۔ لا فقر بعد الجنہ، جنت میں چلے گئے اس کے بعد فقیر کون ہے اور غنی کون ہے؟ اور امام فرماتے ہیں لا غنا بعد النار، اور جب اگر ایک دفعہ جہنم میں چلے گئے تو کتنے ہی امیر باپ کے بچے کیوں نہ ہو، ایک دفعہ جہنم میں چلے گئے تو چلے گئے، ایک دفعہ جنت میں چلے گئے تو چلے گئے۔ تو ایسا کچھ یہاں سے لے کر کے جاؤ جس کو وہاں قیامت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دکھا سکو کہ پروردگار یہ لے کر کے آیا ہوں۔ اگر ایسی چیز ہو تو وہ فخر کرنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی فخر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جو اس دنیا کی محدود زندگی میں جو تمہیں فخر عطا کرے اس قیامت کی زندگی میں ذلیل کر دے۔ اس دنیا میں ایسا لے لو کہ قیامت کے دن اچھل اچھل کر کے دکھا سکو پروردگار تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی اپنے ساتھ لے کر کے آیا۔ یہ عزیزان کرام، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر انسان، امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سوق من الاسواق، بازاروں میں سے ایک بازار ہے کہ بازار میں ہر انسان اپنے ساتھ کچھ لے کر کے آتا ہے اور کچھ خریدنے کے لیے آتا ہے، کہ ایسی چیز خریدو اس بازار سے کہ جو قیامت کے دن پروردگار کے سامنے دکھا سکو کہ پروردگار دیکھ کتنی خوبصورت چیز اس بازار سے خرید کے لایا۔ اور ایسی چیز اس بازار سے نہ خریدو جو قیامت کے دن چھپانی پڑ جائے، جو خدا کے سامنے نہ دکھا سکے۔